السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وقال تعالی فی موضع آخر واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ ذی وقار علماء اکرام، مہمانان اعظام، معزز و محترم علماء اکرام، عزیز طلبہ، سرپرست حضرات، یہ موقع ہم تمام کے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا موقع ہے۔ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، جس ذات باری تعالیٰ نے اس عظیم مجلس میں ہم تمام کو اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ بابرکت مجلس سے ہم نے بہت ہی آج مستفید بھی ہوئے ہیں۔ معزز حاضرین، مختصر وقت میں کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں۔ ہم نے ابتدا سے ہی قرات اور نظم کے بعد استقبالیہ اور اس کے بعد طلبہ کا مظاہرہ مشاہدہ کیا اور سماعت کیا۔ اس کے بعد حافظ عبد الرحمن خان جامعی حفظہ اللہ، جو مدرسے کے ناظم ہیں، آپ نے بڑے مؤثر انداز میں جامعہ کی رپورٹ پیش کی۔ جامعہ کی جو رپورٹ پیش کی، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جامعہ کس انداز سے چل رہا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس مدرسے عباد الرحمن سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہاں کے اساتذہ سے میرے تعلقات ہیں، وقتاً فوقتاً میں ان سے ملاقات کرتا رہتا ہوں اور بہت ساری باتیں ان سے ہوتے رہتی ہیں۔ 255 طلبہ رپورٹ کے مطابق ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 20 اساتذہ ان کو تعلیم دے رہے ہیں، اور مختصر سے عرصے میں یہ چوتھا سالانہ اجلاس ہے۔ اس میں اب تک 23 حفاظ قرآن کریم حفظ کر کے یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ صبح 8 بجے تا شام 8 بجے اس کی تعلیم کا نظم ہے۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا یہاں پر نظم ہے۔ اکثر و بیشتر تعلیم گاہیں بہت نظر آتی ہیں، تربیت گاہیں نظر نہیں آتی۔ یہ اس مدرسے کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظم ہے، اور تربیت کا بھی مختلف انداز سے ان کو تربیت کی جا رہی ہے۔ یقیناً اس سے اخلاق، عادات، کردار یہ سب سدھر جائیں گے اور سنور جائیں گے۔ اور ایک خاص بات اس مدرسے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے باجوبیر فیملی کو اس کام کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ دین کی سمجھ میں 3 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات فقہ فی الدین کی عظمت، دین اسلام کی سمجھ اور اس کی عظمت حاصل ہوتی ہے، اور یہ دین کی جو سمجھ حاصل ہوتی ہے یہ رب العالمین کی طرف سے ایک عطیہ ہے۔ اور پھر ایسے لوگ قیامت تک اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو رکھے گا جو دین کی خدمت کرتے رہیں گے، جنہیں اللہ رب العالمین دین کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ فیملی نے اس مدرسے کی ذمہ داری کو اٹھایا۔ الحمدللہ یہاں پر اتنے بڑی تعداد میں طلبہ حفظ کر رہے ہیں، ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، اور ڈریس بھی مدرسے کی جانب سے دیا جاتا ہے، بیگ دیے جاتے ہیں، ڈائری دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہی ایک مدرسہ نہیں ہے، لڑکیوں کا بھی مدرسہ ہے، اور اس میں بڑی خواتین کا بھی ہے۔ غرض یہ کہ بہت بڑا کام یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ اور ایسے وقت میں آپ کے والد محترم عبد الرشید باجوبیر رحمہ اللہ کے حق میں دعا کروں گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو صالح چھوڑ کر اس دنیا سے گئے ہیں،
اولاد کو دینی تعلیم کی طرف لگا کر آپ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ گزشتہ سال وہ ہم میں موجود تھے لیکن اس مرتبہ وہ ہم میں نہیں ہے، لیکن ان کی اولاد انشاءاللہ وہ کام انجام دے گی جس کے ذریعے سے والد محترم کے لیے ذخیرہ آخرت ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سارے حسنات کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین، میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پس چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دنیا کی ساری جمع کردہ چیزوں سے بہترین چیز ہے۔ اس میں دین اسلام ہے اور قرآن کریم ہے۔ یہ 2 اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں ملی ہیں۔ دین اسلام ملا، قرآن مجید مل گیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پس چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہو جائیں، اور یہ 2 عظیم نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں اور اسی کی طرف ہم راغب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور دوسری آیت جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سماعت بنائی، تمہارے لیے بصارت بنائی، تمہارے دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ معزز حاضرین، ایک ایسے وقت میں یہ مدارس کا جو کردار ہے بہت اہم اور بہت بڑا کردار ہے۔ اس پرفتن ماحول میں ابھی ہم نے حیدرآباد کے اندر بے شمار مدرسوں کے سالانہ اجلاس اور انجمنوں میں شرکت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بڑی دل کو خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم غیروں کی بات کرنے کے بجائے صرف ہماری جماعت کی بات کریں تو جماعت کے اندر یہ خیال روشن ہوا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان احباب کو جنہیں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے عقیدہ توحید پر رکھا، دینی تعلیم کی طرف یہ راغب ہو رہے ہیں، اور شہر کے بیشتر مساجد کے اندر شعبہ حفظ کے مدارس، عالمیت کے مدارس یا مکاتب کے انداز میں چل رہے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہم ایک مدرسے کو گئے تھے، مکتب میں پڑھنے والے 3 بچوں نے مکمل طور پر قرآن کو حفظ کر لیا۔ صبح اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور شام میں مغرب سے عشاء تک بیٹھ کر وہ قرآن کریم کو یاد کر رہے تھے۔ مکتب کے اندر انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا۔ یہ بہت بہترین بات ہے۔ ایک طرف تو الحمدللہ یہ بہت بہترین ماحول ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں یہ تعداد بہت تھوڑی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت آج بھی دین سے دور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آج کے ان بدلتے حالات میں اور ماحول میں نئی فضا جو آئی ہے، مغربی تہذیب کی چمک دمک اور اہل مغرب کی تقلید جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو گئی ہے، یقینی معنوں میں آج مسلمان ذہنی جمود کا شکار ہو گئے، اور حقیقی معنوں میں انہوں نے اپنے اوقات کو بھی، اپنے مقام کو بھی گنوا بیٹھا، اور یہی سب سے بڑا سبب ہے کہ آج مسلمان دین سے اتنی زیادہ دور ہو گئے ہیں۔ اس وقت حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے دنیا میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، سب ہمارے دشمن ہیں، اور سب ہمارے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری قرآن سے کسی کو محبت نظر نہیں آتی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت سے ان کے دلوں میں بغض ہے، لیکن افسوس کیا ہے آج ہم اپنی اولاد کو ان کے حوالے کر رہے ہیں، ان کی تہذیب سکھا رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے آج ہمارے گھروں کے اندر مغربی تہذیب داخل ہو گئی ہے، ہمارے اسلامی ماحول کی جگہ مغربی تہذیب نے جگہ بنا لی ہے۔ آج ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا اور یہ ساری چیزیں، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن آج مغربی تہذیب کا دل دادا بن گیا ہے، اور اسی میں ہم کو خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں حقیقت میں ہمارے اندر سے احساس کا مادہ ختم ہو گیا ہے، رب کے سامنے جواب دہی کا احساس ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ ہم دنیا کو اصل دنیا سمجھ رہے ہیں، ہمارے عقائد میں بگاڑ آ رہا، ہمارے ایمانیات میں بگاڑ پیدا ہو رہا، ہمارے اخلاقیات تباہ ہو رہے ہیں، ہماری تربیت کا جنازہ نکل رہا ہے۔
لیکن ہم نے سب کچھ اسی کو سمجھ بیٹھا ہے. وجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہے، جس کی وجہ سے دین سے دور ہو کر آج اس طرف چلے گئے ہیں. ایسے ماحول میں ان مدارس کا بہت بڑا کردار ہے. میں مختصر طور پر اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا. یہ مدارس در حقیقت یہ اسلام کے قلعے ہیں. یہ آسمانی تعلیم کو، قرآن اور حدیث کو صحیح معنوں میں یہ مدارس نشر کرنے والے ہیں. یہ مدارس ان معصوم بچوں کو نکھارنے اور سدھارنے والے ہیں. ان مدارس کا حقیقت میں مسلمانوں کے پاس بہت بڑا مقام ہے. یقیناً وہ لوگ جو ان مدارس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں یا کم تر نظر سے دیکھتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کریں گے. حقیقت میں یہی مدارس ہیں جو ہمارے عقائد کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہمیں اخلاقیات کی تعلیم دینے والے ہیں. یہ مدارس ہیں جو امن پسندی ہمیں سکھاتے ہیں. یہ مدارس ہیں جو انصاف پسندی ہمیں سکھاتے ہیں. یہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے ائمہ پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے مؤذنین پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے دعات اور مبلغین پیدا ہوتے ہیں. اور حقیقی معنوں میں یہ مدارس کا بہت بڑا کردار ہے. یہ خیر کے پھیلانے والے مدارس ہیں اور شر کا خاتمہ کرنے والے ہیں. تو معزز حاضرین، میں آخر میں مدرسے عباد الرحمن کے سارے ذمہ داروں کو اور ان کے ساتھ ان علماء کرام کو اور یہ عزیز طلبہ کو اور ان کے سرپرستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان تمام کی کوششوں سے یہ مدرسہ ترقی پر گامزن ہے اور امید ہے کہ یقینی معنوں میں اگر دیکھا جائے سارے حیدرآباد کے اندر یہ مدرسہ ایک مثالی مدرسہ ہے. جو علماء کرام نے بھی یہاں تشریف لائے اور اس کا نصاب دیکھا، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے. ایسا ہر محلے میں، ہر مسجد میں ایسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ حیدرآباد جو علم کا مرکز ہے اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا اور یہ نکھار پیدا کرنے والے ہم لوگ ہوں گے. صحیح عقیدہ ہمیں ملا ہے اور صحیح سمجھ ہمیں ملی ہے. انشاءاللہ یہ انقلاب جماعت اہل حدیث ہی برپا کر کے رہے گی. اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کے خدمات کو قبول فرما اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.